بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں جو واقعہ بیان ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور جہاں پر ہم نے پچھلے درس میں اسٹاپ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا پورا خاندان مصر میں منتقل ہو گیا، اور یہ کل 69 افراد تھے، جن میں سے 66 لوگ قافلے کے ساتھ آئے۔ ایک بھائی پہلے آ گیا تھا اور 2 بھائی پہلے ہی مصر میں موجود تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین۔ تو اس موقع پر چند چیزیں جو قابل غور تھیں کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کی اپنے والد گرامی سے ملاقات ہوئی تو اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 40 برس تھی، ان کے والد گرامی کی عمر 130 سال تھی، اور یہ درمیان میں جو فراق اور جدائی کی مدت تھی وہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ راجح قول کے مطابق 23 برس تھی، 23 سال یہ مدت فراق تھی۔ یعنی اس ملاقات کے بعد یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی کے ساتھ ہمراہ 17 سال تک رہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی کل عمر مبارک 147 برس تھی، 147 برس ہوئی، 147 برس کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ تو گویا کہ جب ملاقات ہوئی تو اس وقت یعقوب علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی، اور اس کے ساتھ 147 میں کتنے ایڈ کریں، 147 بنتے ہیں 17 سال۔ تو گویا کہ 17 سال پھر یہ سارا خاندان یوسف علیہ السلام، ان کے والد گرامی اور تمام بھائی مل کر انہوں نے مصر کے اندر زندگی بسر کی۔ یہاں چند چیزیں جو قابل غور ہیں اور وضاحت طلب ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کیا یوسف علیہ السلام کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، اور اگر ہوئی تو پھر کس کے ساتھ ہوئی؟ اس سلسلے میں مفسرین کی اور مورخین کی 3 قسم کی آراء ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جن کا خیال ہے کہ یوسف علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا، ان کی شادی نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کی کوئی اولاد ہوئی۔ دوسرا طبقہ یہ ہے کہ جن کا یہ خیال ہے کہ یوسف علیہ السلام کی شادی ہوئی اور اللہ رب العزت نے ان کو 2 بیٹے عطا کیے۔ ایک بیٹے کا نام منسی تھا، یا ہمارے جو مفسرین ہیں اردو ادان وہ لکھتے ہیں منشا، اور دوسرے کا نام افرایم تھا، افرایم۔ تو وہ اس زبان کے اعتبار سے بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ منسی کا معنی یا منشا کا معنی یہ تھا کہ جو غموں کو بھلا دینے والا۔ یوسف علیہ السلام نے جو تاب اور مشقت کی زندگی گزاری تھی، اور یہ شادی ان 2 جو قسم کے لوگ ہیں ان کے نزدیک کہ شادی ان سالوں میں ہوئی جو خوشحالی کے سال تھے، جو خوشحالی کے سال تھے۔ افرایم کا معنی کہ وہ فرحت بخش یا ثمر بار، یعنی جس کو پھل کا نام دیتے ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور عطیہ اور گفٹ کے عطا کیا۔ تو اب ان میں اختلاف ہے کہ شادی تو ہوئی، اولاد بھی ہوئی۔ یہ 2 قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولاد تھی۔ جب اولاد تھی تو لازمی بات ہے کہ شادی ہوئی، تو شادی کس کے ساتھ ہوئی؟ تو ایک طبقہ جو زیادہ تر مفسرین کا طبقہ ہے اور ان کا اعتماد اسرائیلی روایات پر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہی جو امراۃ العزیز تھی، جو عزیز مصر کی وائف تھی، جب اس نے اپنے جرم کا، اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، جس کا وہ نام راحیل ذکر کرتے ہیں، راحیل۔ میں نے یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام ذکر کیا تھا راحیل، وہ ہا کے ساتھ ہے، اور اس کا نام راحیل ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں زلیخا اس کا لقب تھا، زلیخا اس کا لقب تھا، لیکن اس کی کوئی مستند دلیل موجود نہیں ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ جب اس عورت نے توبہ کر لی اور اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، تو وہ جو اس کا شوہر تھا پوتیفار،
اس کے فوت ہونے کے بعد، عزیز مصر کے فوت ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام نے اس کے ساتھ شادی کی تھی۔ لیکن محققین اور جو انصاف پسند لوگ ہیں وہ اس قول کو مسترد کرتے ہیں کئی اعتبار سے۔ ایک تو یہ بعض تورات کی جو روایات ہیں اور سابقہ تاریخی روایات ہیں ان کے بھی خلاف ہے، اور دوسرا اللہ رب العزت کے قانون کے بھی خلاف ہے کہ اس عورت کے بارے میں اللہ رب العزت نے صاف صاف فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی، بہلانے کی ہر قسم کی کوشش کی، حتیٰ کہ اندر لے گئی، دروازے بند کر لیے۔ تو ایسے قبیل کی عورت نبی کی بیوی نہیں ہو سکتی، ایسے قبیل کی عورت نبی کی بیوی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ ضابطہ بیان کیا ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاک مردوں کے لیے پاک بعض عورتیں اور پاک بعض عورتوں کے لیے پاک بعض مرد، یہ اللہ رب العزت کا قاعدہ ہے۔ ایک تو اس حوالے سے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ ایسی عورت، یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ پچھلے درس جب میں نے یہ واقعہ بات بیان کی تھی تو بعض بھائیوں نے پوچھا کہ پھر نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، وہ بھی تو ان کے مذہب پر نہیں تھی۔ تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ نبی کی بیوی غیر مذہب پر ہو سکتی ہے لیکن بد کردار نہیں ہو سکتی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیویاں اگرچہ ان پر ایمان نہیں لائیں لیکن اس کے باوجود وہ عفت مآب تھیں، اخلاقی طور پر ان کے اندر کوئی برائی، کوئی ایسی عورت جس کے اندر اخلاقی برائی پائی جائے اور اس کا کردار درست نہ ہو وہ نبی کی بیوی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ رب العزت کا قاعدہ اور قانون ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ تو شادی، اس کے بارے میں تو یہ قرآن پاک کا قانون اور انبیاء علیہ السلام کی عزت و عصمت کے منافی ہے کہ اس کے ساتھ شادی کا جو، اور پھر اس کے بارے میں کوئی صحیح سند کے ساتھ کوئی روایت اور پروف اور حوالہ بھی موجود نہیں ہے۔ دوسری بات کہ اس حوالے سے پھر بہت ساری جنہوں نے اس روایت کو یا اس بات کو ذکر کیا اور وہ اس بات کے قائل ہیں کہ زلیخا کے ساتھ یا عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی شادی ہوئی، تو وہ پھر آگے ایک اور کہانی ان کو گھڑنی پڑتی ہے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کی جب شادی کا وقت تھا تو وہ تو جوان تھے اور یہ بوڑھی ہو چکی تھی، اور پھر اس کے بارے میں ہمارے پنجابی کے اندر بھی بڑے بڑے قصے مشہور ہو چکے ہیں کہ یوسف پوچھے 10 زلیخا کتنے گئی جوانی، کہے زلیخا عشق تیرے وچ کر چھڈی قربانی، ایسی یعنی گستاخانہ قسم کی باتیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ زلیخا بوڑھی ہو چکی تھی لیکن ان کو دوبارہ جوان کیا گیا، وہ دوبارہ جوان کرتے ہیں اور پھر شادی کرواتے ہیں۔ تو یہ سارے تکلفات ہیں، ان کی کوئی شرعی اسنادی حیثیت نہیں۔ پھر کس کے ساتھ شادی ہوئی؟ جو تورات کی روایات ہیں جو اور جن کو قابل اعتماد سمجھا ہے مورخین نے، اور تاریخ کے اندر بھی جو روایات موجود ہیں اور محققین نے ان کو ترجیح دی ہے، تو ان کا خیال ہے کہ مصر کے اندر ایک شہر ہے جس کا نام اون ہے۔ اس شہر میں ایک کاہن تھا جو مذہبی رہنما تھا اور اس دور کے لوگوں میں انتہائی وہ پارسا شمار ہوتا تھا۔ اس کی بیٹی جو انتہائی عفت مآب، پاک دامن اور مذہبی خاتون تھی، کنواری تھی، ان کا نام تھا آسنات۔ ان کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا اور اللہ رب العزت نے ان سے یوسف علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے تھے، اور یہ جو روایت ہے اس کو محققین نے ترجیح دی ہے۔ پھر قاضی صاحب نے یہاں ایک بات ذکر کی ہے کہ اس جو کاہن تھا اس کا نام تھا فوتی فرع، فوتی فا واو طا یا اور فا را عین، اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے عربی کتابوں کے اندر فوتی فارع، فا الف را عین۔ تو کہتے ہیں کہ جنہوں نے جو فوتی فار کی جو بیوی تھی اس کے ساتھ جنہوں نے نکاح کا جو مغالطہ ہوا ہے تو وہ اسی نام سے ہوا ہے، حالانکہ یہ دونوں نام مختلف ہیں۔ وہ جو فوتی فار تھا وہ فرعون کا کارندہ تھا، گورنر تھا، اس کا عامل تھا، اور یہ جو فوتی فرع ہے یا فوتی فارے ہے یہ ایک مذہبی رہنما تھا۔ تو یہ دونوں الگ شخصیات ہیں، تو یہاں سے جن کو اشتباہ ہوا ہے تو انہوں نے وہ بات ادھر لے گئے، حالانکہ بات یہ ہے کہ یہ آسنات یہ فوتی فارے یا فوتی فرع اس کی بیٹی تھیں اور کنواری تھیں اور پاک باز خاتون تھیں جن کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ پھر اس کے بعد
حضرت یعقوب علیہ السلام 17 برس تک زندہ رہے، حتیٰ کہ مصر کے اندر ہی ان کی وفات ہوئی تو قرآن پاک نے سورۃ البقرہ کے آخر میں فرمایا، پہلے پارے کے آخر میں کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ کیا اس وقت آپ موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اپنے پاس، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، جو وصیتیں کی تھیں ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ مجھے فلسطین میں میرے باپ حضرت اسحاق اور میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس دفن کرنا۔ تو یعقوب علیہ السلام کی وفات ہوئی 147 برس کی عمر میں مصر میں، تو ان کو ان کی وصیت کے مطابق ان کے جسد اطہر کو منتقل کیا گیا فلسطین میں، الخلیل نامی شہر ہے جو فلسطین میں، جہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بھی قبر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی قبر ہے، اور وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام انہوں نے 110 برس عمر پائی، یعنی جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات ہوئی اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 57 یا 56، وہ قصر کو ملحوظ رکھتے ہیں کہ کچھ مہینے اوپر کچھ مہینے نیچے، تو بعض نے 56 کہا ہے اور بعض نے 57، یعنی 56 یا 57 برس عمر تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ اور اس کے بعد 110 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے وفات پائی۔ یوسف علیہ السلام نے وفات مصر میں ہی پائی تھی، لیکن ان کی قبر کہاں ہے؟ ان کی قبر کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ لوگوں نے جگہ جگہ نابلس کے اندر، فلسطین کے اندر، مصر کے اندر کئی قبروں کے بارے میں مشہور کر رکھا ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کی قبر ہے۔ تو بہرحال مصر میں دفن ہوئے تھے، اور قبر جو ہے اس کے بارے میں بہت ساری معروف ہو چکے ہیں جو قبریں، اس لیے جو محققین ہیں یا اس بارے میں جو ماہرین ہیں وہ متحیر ہیں کہ ان کی قبر کہاں تھی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی قبر بھی جب مصر سے نکلے تھے موسیٰ علیہ السلام تو ان کے جسد اطہر کو وہاں سے نکال کر وہ بھی فلسطین ہی لے گئے تھے، واللہ عالم اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن 110 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے اندر ہی فوت ہوئے تھے۔ اس طرح یہ خاندان مصر کے اندر منتقل ہوا۔ یہاں جو ہم نے پچھلی درس میں یہ آیت مبارکہ پڑھی تھی، تو یہاں پہ بعض لوگوں نے ایک سوال اٹھایا کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا جو کی تھی کہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، تو کیا موت کے لیے دعا کرنا جائز ہے؟ تو یہ معنی وہ مفہوم وہ نہیں ہے، یہ تو عام دعا ہے کہ اللہ جب مجھے موت آئے، تو یہ تو ہر انسان کو کرنی چاہیے کہ اللہ جب بھی مجھے موت آئے اسلام کی حالت میں موت کر۔ تو یہاں انہوں نے موت کا مطالبہ نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے موت مانگی نہیں تھی، بلکہ حسن خاتمہ کے لیے دعا کی تھی، اور یہ دعا ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، آج سے جہاں سے ہمارا درس شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 103 سے سورت کے آخر تک انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے بیان کرنے کی۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہ یہ ساری خبریں واقعات ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، آپ کی تسلی کے لیے، آپ اللہ کی رضا کے لیے دین کی تبلیغ کرتے جائیں، ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ وما اکثر الناس، اور نہیں ہے اکثر لوگ، ولو حرصت، اگرچہ آپ اس پر حرصی کیوں نہ کرتے ہوں، یعنی آپ اس کے بارے میں خواہش مندی کیوں نہ ہوں، بمؤمنین ایمان لانے والے، یعنی نبی علیہ السلام کی خواہش اور ہر نبی کی ہر دور میں خواہش رہی کہ سارے لوگ اس پر ایمان لے آئیں اور اللہ تعالیٰ کی عذاب سے بچ جائیں، آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اللہ رب العزت نے اس کا کئی جگہ پہ تذکرہ کیا، فَلَعَلَّكَ باخِعٌ عَن نَفْسِكَ، آپ اپنے آپ کو اس قدر اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، محنت اور مشقت کر رہے ہیں، ان کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ کسی طرح ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، آپ اس بارے میں حریص ہیں، آپ کے دل میں شدید طمع ہے، یہ خواہش ہے
کہ یہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اکثر الناس، اکثر لوگ۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے پیارے حبیب صلوات اللہ وسلام علیہ، دیکھیے آپ اپنی جوہد اور محنت کی طرف دیکھیے، آپ نے کوئی ان سے تنخواہ مقرر نہیں کی ہوئی، ان کے ساتھ طے نہیں کیا ہوا کہ مجھے اتنے آپ پیسے دیں، تنخواہ دیں، کہ آپ کو یہ خدشہ ہو کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو میری تنخواہ روک لیں گے، یہ تو آپ کا مشن ہی نہیں ہے۔ اس لیے وما تسألہم علیہ من اجر، وما تسألہم، اور نہیں آپ مانگتے، سوال کرتے ان سے، علیہ، اس پر، کس بات پر؟ علی الایمان والقرآن، ان کو ایمان کی تبلیغ کرنے پر، قرآن پاک کی تعلیم دینے پر آپ ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے، آپ تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو آپ کا اجر ہے ہی ہے، آپ کو یہ کوئی خدشہ نہیں ہے ان کا کہ یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن پاک جو ہے یہ عالمین کے لیے، پوری جہانوں کے لیے نصیحت ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اتمام حجت کر دی ہے، کوئی عذر باقی نہیں رکھا۔ یہ لوگ اگرچہ قرآن پاک کی آیات سن کر، یہ لوگ اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سن کر ایمان نہیں لاتے، تو یہ ایمان لانے کے لیے صرف یہی چیزیں نہیں ہیں کہ ضرور وہ آپ کے پاس بیٹھیں، بلکہ یہ جہاں جہاں موجود ہیں کائنات کی ہر چیز ان کو یہ دعوت دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اس پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہی معبود برحق ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر وہ ان باتوں کو نہیں مانتے تو کم از کم ان کے ارد گرد جو نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے جن کا مشاہدہ کر رہے ہیں، تو ان سے یہ عبرت حاصل نہیں کرتے، ان کو نہیں دیکھتے۔ اس آیت کا ترجمہ دیکھیے، وَكَأَيٍّ، اور بہت سی اور کتنی ہی ایسی، من آیات، نشانیاں ہیں، کتنی ہی ایسی نشانیاں ہیں، فی السماوات والارض، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، یمرون علیہا، جن کے پاس سے یہ گزرتے ہیں، یعنی جن کا یہ مشاہدہ کرتے ہیں، اوپر آسمان کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بغیر ستونوں کے اتنا بڑا آسمان اس کو بلند کیا ہے، آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہیں، سورج اور چاند کو دیکھتے ہیں، اور یہ ساری اللہ کی قدرت کے مشاہدات کرتے ہیں۔ زمین میں والارض، اور زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات دیکھتے ہیں، یہ پہاڑ دیکھتے ہیں، بحر اور سمندر دیکھتے ہیں، اور یہ کھیتیاں، یہ سرسبز و شاداب علاقے دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشان، یہ چشمے دیکھتے ہیں پہاڑوں سے پھوٹتے ہوئے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو دعوت دے رہی ہیں کہ یہ اللہ، یہ اس نظام کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور بہت ساری نشانیاں جو ان کے سامنے ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جس شعبے کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اگر وہ اسی شعبے میں رہتا ہوا کوئی کتابیں نہ پڑھے، کچھ اور مطالعہ نہ کرے، اگر وہ اسی پر غور کر لے تو اس کی فطرت پہ غور کر لے تو وہ اس کو مجبور کرے گی کہ وہ اس بات کو ماننے کے لیے قائل ہو جائے کہ ضرور اس نظام کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ لوگ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ذمہ دار، ان کو کسی کالج میں، یونیورسٹی میں جا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ وہ پڑھیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی پوری دنیا کو چلانے والا ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، یہ جو بیج آپ زمین میں کاشت کرتے ہو، کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم ان کو اگاتے ہو کہ یہ ہم ان کو اگاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی تھیوری تو یہ ہے، آپ کا فلسفہ تو یہ ہے کہ بیج کو اگر مٹی میں دفن کریں گے تو سڑ گل جائے گا، خاک میں مل جائے گا، تباہ ہو جائے گا، لیکن جب آپ اس کو زمین کے اندر کاشت کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس سے اگاتے ہیں، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہ جو آگ، افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، یہ آگ جو تم جلاتے ہو، اس کے درخت جن سے آگ پیدا ہوتی ہے ان کو ہم پیدا کرتے ہیں کہ آپ پیدا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو اونٹوں کا چرواہا ہے اس کو بھی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف اپنے اونٹ پر ہی غور کر لے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا نہیں دیکھتے کہ یہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا؟ اور ہم کہتے ہیں اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟
حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جب اپنے گائے بھینس بکری کے نیچے اونٹنی کے نیچے دودھ نکالنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان لکم فی الانعام العبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی وقت ہی غور کر لو کہ اس جانور کو ہم نے سبز چارہ کھلایا, اس کو ہم نے پانی پلایا, چارے کا رنگ سبز تھا, پانی نہر سے پلایا تو اس کا رنگ گدلا تھا, کسی ٹیوب ویل سے پلایا تو اس کا رنگ سفید تھا. اس کے بدلے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جانور کے جسم میں دو چیزیں پیدا ہوئیں, کچھ جو چارہ تھا وہ جزو بدن بن گیا اور خون کی شکل میں گوشت کی شکل اس نے اختیار کر لی, اور دوسرا جو تھا وہ گوبر کی شکل میں جسم سے باہر نکل گیا. تو اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم نے خون من بین فرث کا معنی گوبر و دم اور خون کے درمیان میں سے سفید دودھ آپ کے لیے نکالا. یہ مشینری جانور میں جانور کے اندر کس نے فٹ کی ہے کہ اس قدر وہ دودھ ہے خالصا لبنا خالصا کہ وہ خالص ہے, سائغا للشاربین وہ پینے والوں کے لیے بڑی آسانی سے ان کے اس کا اللہ رب العزت نے ذائقہ بھی خود فکس کر دیا, جتنی اس کے اندر مٹھاس چاہیے تھی فطری طور پر اللہ نے وہ بھی اس کے اندر شامل کر دی. نہ اس کے اندر خون کے رنگ کی آمیزش ہے نہ گوبر کی بدبو اس کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چھوڑیں, یہ تو الگ باتیں, ہو سکتا ہے کسی کے پاس گائے بھینس بکریاں نہ ہی ہوں, کچھ بھی نہیں اس کے پاس. وفی انفسکم افلا تبصرون اللہ فرماتے ہیں تم اپنے جسم پر غور کر لو, اپنے آپ پر ہی غور کر لو, تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی سمجھ آ جائے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا یہ دلائل اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا یہ چیزیں ان کو مجبور نہیں کرتی؟ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشان ظاہر ہو رہے ہیں. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے وہم عنہا موردون وہ دیکھتے تو ہیں لیکن غور سے نہیں دیکھتے, تدبر نہیں کرتے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کبھی زمین میں باہر نکلا کرو, اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق پر غور کیا کرو, اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات پر غور کیا کرو. یہ دیکھتے تو بہت کچھ ہے لیکن کبھی ان کا دھیان ہی اس طرف نہیں گیا کہ انہوں نے بنایا اس چیز کو بنایا کس نے. اتنے خوبصورت پھول, یہ پھل, یہ پودے, یہ پرندے, یہ جانور, یہ حیوانات, یہ انسان کس نے بنائے ہیں؟ انسان کبھی غور کرے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کو بنانے والا اللہ جل شانہ ہے. یمرون علیہا اس کا معنی کیا کہ ان کے پاس سے گزرتے ہیں, یعنی ان کا مشاہدہ کرتے ہیں. آسمان و زمین کے اندر بے شمار اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات ہیں جن کا وہ مشاہدہ کرتے ہیں, لیکن وہم عنہا موردون وہ ان سے اعراض کرتے ہیں, منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں, کبھی غور و فکر ہی نہیں کرتے, تدبر ہی نہیں کرتے, تفکر ہی نہیں کرتے. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور حقیقت یہ ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اس آیت نے سچی بات ہے کہ جب بھی میں نے پڑھا ہے اور آج بھی میں اس پہ غور کر رہا تھا اور اس نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ. آیت کے الفاظ پہ غور کیجیے اور یہ تلخ حقیقت ہے جس کو آج کلمہ گو مسلمان بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. وما یؤمن اور نہیں ایمان لاتے اکثرهم ان میں سے اکثر, کن میں سے؟ ایمان لانے والوں میں سے. وما یؤمن اکثرهم اور نہیں ایمان لاتے اکثرهم ان میں سے اکثر باللہ اللہ کے ساتھ, اللہ پر, الا وهم مشرکون مگر وہ شرک کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے باوجود شرک کرتے ہیں, کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور شرک کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو مانتے بھی ہیں اور شرک کرتے ہیں. یہ شرک کیسا ہے جو پہلے لوگوں کے اندر پایا گیا اور جس کو قرآن پاک نے شرک کہا, اور یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک معیار ہے. وہ لوگ کس بات کو شرک کہتے تھے؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, حدیث پاک میں آتا ہے, صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ وہ بیت اللہ کا شریف کا طواف کرتے ہوئے یہ تلبیہ پڑھا کرتے تھے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یہ تلبیہ پڑھا کرتے تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے. جب انہوں نے یہ تلبیہ پڑھا تو آپ نے فرمایا قد بس بس, یہاں تک یہی میں آپ کو کہتا ہوں. لیکن وہ تھوڑا سا آگے بڑھتے تھے. یہ ان کا شرک تھا جس کو قرآن نے شرک قرار دیا. وہ کہتے تھے الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک, سوائے ان شریکوں کے اللہ جن کو تو نے ہی اختیار دیے, تو ہی ان کا بھی مالک ہے, ان کے اختیارات کا بھی مالک ہے, تو نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں. یہ عقیدہ رکھنا
کہ اللہ رب العزت نے جس کی قرآن کے اندر کوئی دلیل موجود نہ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر کوئی دلیل موجود نہ ہو، اور اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم نہیں کہتے کہ یہ اولاد دے سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو یہ اتھارٹی دے رکھی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ رزاق ہیں، یہ رزق دینے والے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو یہ پاور دے رکھی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ مشکلات میں لوگوں کی مشکلات حل کرنے والے ہیں، لیکن یہ خود نہیں کرتے، اللہ نے ان کو پاور دے رکھی ہے. ہم پہلے آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے قید کے ساتھیوں کو کہا تھا، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. یہ نام تم نے خود رکھے ہیں، یہ نام تم نے خود رکھے ہیں کہ فلاں فلاں ہے، فلاں فلاں ہے، فلاں فلاں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی. فلاں غریب نواز ہے، فلاں گنج شکر ہے، فلاں داتا ہے، فلاں غوث ہے، فلاں یہ اولاد دینے والا ہے، فلاں رزق دینے والا ہے، فلاں مشکلات میں کام آنے والا ہے. یہ نام تم نے خود رکھے ہیں. دوسری بات یہ کہا، فرمایا کہ جب سورہ زمر کے اندر کہ جب انہیں یہ کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، خالق و مالک ہے، روزی دینے والا ہے، بارش نازل کرنے والا ہے، سب کچھ کرنے والا ہے، تو پھر تم ان لات منات کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. دوسری بات یہ تھی کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے سمجھتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اللہ کے قریب کر دیں. سورہ یونس میں فرمایا قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. جب انہیں کہا گیا کہ تم اللہ کو بھی مانتے ہو، پھر ان کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ تو کہنے لگے یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہم ان تک اپنی بات پہنچاتے ہیں، یہ اللہ تک ہماری بات پہنچاتے ہیں. دوسری بات. تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ سے، دوسرے لوگوں سے اسی طرح دعا کرنا جس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے، یہ بھی شرک ہے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کی جا سکتی. اسی طرح اللہ رب العزت کے علاوہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ بھی جو دوسرے لوگ ہیں، ہم جہاں بھی ہوتے ہیں ہمارے حال سے واقف ہوتے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری ہر چیز کو جانتے ہیں، عدم موجودگی میں ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ان کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ عقیدہ رکھنا بھی شرک ہے. کیوں کہ یہ صرف اور صرف اللہ جل شانہ کی ہے، اللہ جل شانہ کی ہے. وہ پہلے لوگوں کا شرک کیا تھا؟ ان کا شرک یہ بھی تھا جس طرح کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں آیا اس وقت میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نصرانی مذہب پر تھا. تو نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. سورۃ توبہ کی آیت ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان لوگوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے علاوہ رب بنا رکھا تھا. تو میں نے کہا حضرت ہم ایسے تو نہیں کرتے تھے جس طرح کہ آج کسی کو کہا جاتا ہے نا کہ قبر کو سجدہ کرنا شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. تو کہتے جی ہم سجدہ جب کرتے ہیں ہم ناک تو نہیں نیچے لگاتے نا، ہم تو صرف پیشانی لگاتے ہیں، ناک ہم اوپر اٹھا لیتے ہیں. وہ سجدہ حرام ہے جس میں ناک نیچے لگائی ہے. یہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہم ان کے سامنے رکوع اور سجدہ تو نہیں کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا اگر اس کو آپ کے یہ احبار و رہبان علماء اور یہ گدی نشین سجادہ نشین اس کو حرام کر دیں، آپ حرام نہیں سمجھتے تھے؟ کہا جی یہ تو ہم کرتے تھے. جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا اگر وہ کہہ دیں کہ حلال ہے تم اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے؟ کہا یہ تو ہم کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا فتل کا عبادت ہوں، یہی ان کی عبادت تھی، یہی ان کی عبادت تھی. یعنی اللہ رب العزت کی حلال اور حرام کا اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے، یہ اتھارٹی اللہ رب العزت کے پاس ہے. تو اللہ رب العزت کے علاوہ پھر ایسی عبادات ایجاد کرنا، طواف کا حکم اور اجازت صرف بیت اللہ شریف کے ارد گرد ہے. کسی اور جگہ، کسی قبر کا، کسی جگہ کا طواف کرنا، کہ ایسی جگہوں پر نبی پاک جا کر جانور ذبح کرنا، قربانیاں کرنا جہاں شرک ہوتا ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ثابت بن ضحاک بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پوچھا حضرت میں نے نظر مانی تھی کہ میں بوانا نامی جگہ پر جا کر اونٹ ذبح کروں گا، اب میں نے اسلام قبول کر لیا، تو اب میں نے اپنی نظر کو پورا کرنا چاہتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا 2 سوال کیے اس صحابی سے، 2 سوال. فرمایا هل كان فيها عيد من اعياد الجاہلیہ، کیا وہاں زمانہ جاہلیت کا کوئی میلہ اور تہوار تو نہیں لگتا تھا؟ کہا جی نہیں.
هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت يعبد، کیا وہاں زمانہ جاہلیت میں کسی بت کی پرستش تو نہیں ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا جی نہیں. آپ نے فرمایا فاوف بنظرے کا، پھر وہاں جا کر آپ اپنی نظر کو پوری کر لیں. گویا کہ جس جگہ پر شرک ہوتا ہو وہاں جا کر یہ سمجھنا کہ وہاں جا کر ہم جانور ذبح کریں گے تو زیادہ ثواب ہوگا، یہ بھی شرک ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. 3 مسجدوں کے علاوہ شد رحال کر کے جانا، رخت سفر باندھ کے جانا کہ وہاں جا کر عبادت کریں گے تو زیادہ ثواب ہوگا. 3 جگہوں کے علاوہ کسی اور مقام کی طرف جانا جائز نہیں ہے. ایک المسجد الحرام، دوسرا مسجد نبوی شریف اور تیسرا مسجد اقصی. ان کے علاوہ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جس دور میں بھی جہاں بھی پائی جائیں گی تو یہ اسی زمرے میں آئیں گی. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ باوجود اس کے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ شرک کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں افامنوا، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو چکے ہیں ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کوئی مصیبت ان پر نہ آ جائے. غاشیہ معنی ڈھانپنے والی چیز، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے کوئی دردناک عذاب یا کوئی مصیبت ان پر نہ آ جائے. او تأتیہم الساعۃ بغتہ، یا اچانک قیامت نہ آ جائے. یعنی کیا ان کو اس بات کا خطرہ نہیں کہ پتہ نہیں موت کب آ جائے؟ قیامت کا ایک وقت اللہ نے مقرر کیا لیکن ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے. تو جو قیامت صغریٰ ہے وہ ہر انسان کی موت ہے، ہر انسان کی موت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات فقط قامت قیامتہ، اللہ کا عذاب کب آ جائے یا موت کب آ جائے یا قیامت کب آ جائے، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو چکے ہیں؟ وہم لا یشعرون، اور ان کو اس بات کا شعور بھی نہ ہو. اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قل، اے میرے پیارے حبیب فرما دیجئے صلوات اللہ وسلم علیہ، ھذہ سبیلی، یہ ہے میری راہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر مبنی ہے، جو اللہ رب العزت کی وحدانیت، الوہیت، ربوبیت کے اقرار پر مبنی ہے. اور قرآن حکیم جو راہ دکھلاتا ہے یہ میری راہ ہے. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں لوگوں کو، علی بصیرہ، علی وجہ البصیرت، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے. تو یہاں بصیرہ کا جو ترجمہ مفسرین نے کیا العلم، کہ بصیرہ کا معنی علم کی بنیاد پر، یعنی دین کی دعوت بھی دی جائے تو علم کی بنیاد پر. ہر چیز کا سے پہلے، کسی دعوت دینے سے پہلے، کوئی کام کرنے سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میری پیروی کرنے والے بھی. وسبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا اے میرے پیارے حبیب صلوات اللہ وسلام علیہ، ان لوگوں کو جو طرح طرح کے اشکال ہیں کہ نبی بشر کیسے ہو سکتا ہے، نبی فرشتہ کیوں نہیں ہے، یہ بات بھی ہم آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتے ہیں. اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کے اندر، بشر کے اندر، بشر کو، انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا. اس لیے لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر زمین میں رہنے والے فرشتے ہوتے تو ہم ان کے پاس فرشتہ نبی بنا کر بھیجتے. چونکہ زمین میں رہنے والے انسان تھے اور امت نے نبی کی پیروی کرنی ہوتی ہے، اقتداء کرنی ہوتی ہے، نبی کے پیچھے چلنا ہوتا ہے، اس لیے اللہ ہم نے انسانوں میں انسان کو نبی بنا کر بھیجا. اور انسان اشرف المخلوقات ہے اور اشرف المخلوقات میں سے اشرف المخلوقات ہی نبی آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے نبی بھیجے وہ سارے کے سارے بشر تھے اور مرد تھے. اس میں یہ بات بھی واضح کر دی کہ کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی. تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام بشر تھے اور مرد تھے، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی. من اہل القریٰ، بستی والوں میں سے، جس بستی کے کوئی لوگ تھے انہی میں سے اللہ رب العزت نے انہی کے خاندان اور ان کی نسب میں سے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض، کیا پس یہ لوگ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے، فینظروا، تاکہ یہ دیکھیں اور غور کریں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. ان کو عاد و سمود کی بستیاں موجود ہیں، ان کے کھنڈرات موجود ہیں. قوم لوط جہاں اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا وہ موجود ہیں، دنیا کے اندر وہ آثار موجود ہیں. تو جزیے زمین میں سفر کرتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے رہتے ہیں. کبھی انہوں نے غور نہیں کیا کہ پہلے جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کی بات نہیں مانی ان کا انجام کیسے ہوا. وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور آخرت کا گھر بہتر ہے، آخرت کا گھر بہتر ہے، جنت بہتر گھر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں کرتے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں حتی اذا استیأس الرسل، حتیٰ کہ جب رسل، ہمارے بھیجے ہوئے رسول مایوس ہو گئے،
کس چیز سے مایوس ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں سے کہا تھا لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور اللہ رب العزت نے بھی فرمایا وَمَن لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے صرف وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، لیکن اس قوم کے ایمان سے مایوس ہو گئے کہ جب ان کے سامنے ہر قسم کی دلائل پیش کیے جن کی طرف اللہ نے ان کو بھیجا، جب ان لوگوں کی طرف سے نا امید ہو گیا کہ اب ہر طرح سے ہم نے ان کو سمجھایا یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اور وَظَنُّوا، تو اس کا جو وَظَنُّوا اس کا جو صحیح ترجمہ ہے اور جو سیاق کلام وہ بتلاتا ہے وَظَنُّوا، اور ان قوم کے ان لوگوں نے گمان کر لیا، وہ جو قوم تھی جن کی طرف اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، قَدْ كُذِبُوا، کہ ان کو جو انبیاء علیہ السلام کہا کرتے تھے نا کہ جی اللہ کا عذاب آئے گا اگر ہماری بات نہیں مانو گے، تو عذاب کی تاخیر کی وجہ سے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے ساتھ یہ جھوٹ بولا گیا، ہمارے ساتھ یہ جھوٹ بولا گیا، حالانکہ یہ تاخیر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون تاخیر ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاءہم نصرنا، پھر انبیاء علیہ السلام کے پاس ہماری نصرت اور تائید آئی، فنجی من نشاء، پس نجات دی ہم نے ان میں سے جس کو چاہا، ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین، اور ہمارا عذاب نہیں لٹایا جاتا مجرم قوم سے، ولا يرد، اور نہیں لٹایا جاتا پلٹایا جاتا ہمارا عذاب گناہگاروں سے، گناہگاروں سے ہمارا عذاب واپس نہیں لوٹتا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، یہ آخری آیت مبارکہ ہے اس سورت کی، لقد کان فی قصصہم، ان کے اس بیان میں، یہ واقعات کو بیان کرنے میں ہے عبرت اور نصیحت لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے جو عقل اور شعور رکھتے ہیں، اس باتوں کو سمجھتے ہیں اور اس پہ غور کرتے ہیں، ان کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ما کانا نہیں ہے یہ حدیثاً ایسی بات یفترا جو گھڑ لی گئی ہے، یعنی قرآن پاک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفر اللہ اپنی طرف سے ان کے سامنے لوگوں کے سامنے ایک قصہ بیان کیا ہے، ولیکن تصدیق اللہ دی، لیکن یہ تو وہ سچی کتاب ہے جو تصدیق کرتی ہے اللہ دی بین یدیہ، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وتفصیل کل شیء، اور اس کے اندر ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، وہدی، اور یہ کتاب باعث ہدایت ہے، ورحمہ، اور باعث رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس طرح الحمدللہ آج سورہ یوسف علیہ السلام کی تفسیر ختم ہوئی، اگلے درس سے سورۃ الرعد انشاءاللہ اس کی تفسیر ہم شروع کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔